جی بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ الدرس الاول الف، یہ ہمارا پہلا سبق ہے جو شروع ہو رہا ہے سورۃ الانفال کے ابتدائی آیات، یعنی پہلی آیات سے آیت نمبر 10 تک۔ یہ ایک مکمل سبق ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سبق کو آپ ریوائز کر کے بھی آئیں گے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ کے آئیں گے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس سبق کو ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ ذرا اپنا نام مجھے نا چیٹ میں بتا دیں کہ میں نے سر یہ ابھی تک سبق دیکھا ہی نہیں ہے اور اپنی بک کھولی ہی نہیں ہے۔ میں بھی کچھ بچوں سے جائزہ لے رہا ہوں، ٹیسٹ لے رہا ہوں۔ حذیفہ، جی بیٹا، پہلے سبق کو آپ نے بیٹا دہرایا تھا، ریوائز کیا تھا، اس کو دیکھا تھا آپ نے؟ حذیفہ صاحب چیٹ میں بتائیں۔ سید عفان سے سورہ نہیں سنانی بیٹا؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ابھی توجہ سے سنیں۔ سب اپنی اپنی بک کھول لیں، بک کھول لیں۔ اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو اسکرین پر غور سے دیکھیں اور اس لیکچر کو دوبارہ سنیے گا بھی، دیکھے گا بھی۔ ایک مرتبہ پھر خلاصہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ یہ سبق کس کے متعلق ہے، یہ سورہ نازل کس متعلق ہوئی، کس لیے نازل ہوئی اور اس کے اندر کس چیز کے احکام اور کس چیز کے احکام نازل ہوئے ہیں، کس چیز کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر زیادہ تر جو مضامین ہیں ان کا تعلق غزوہ بدر کے متعلق ہے، غزوہ بدر سے تعلق ہے۔ اسی طرح جو غزوہ بدر ہے، جنگ بدر اس کو کہتے ہیں، اس کے واقعات بھی بیان ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے مضامین کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے، غزوہ بدر کے واقعات کے ساتھ ہے اور غزوہ بدر سے جو تعلق رکھنے والے مسائل ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک فتح عطا فرمائی تھی اور کفار کے حصے میں جو چیز آئی وہ ذلت امیز شکست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس صورت میں اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں جو صحابہ کرام نے اس غزوے کو یہ جنگ لڑی تھی فتح کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے جو ان پر انعامات نازل کیے تھے، کون کون سے انعامات ہیں وہ آگے آتے رہیں گے، اس کا بیان ہوتا رہے گا۔ اس صورت میں دو گروہوں کا بھی ذکر ہے۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ گروہ تھا جو ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک گروہ وہ ہے۔ اور دوسرا ابو جہل کا گروہ، جس کے ساتھ آپ علیہ السلام کی جس کے ساتھ صحابہ کرام کی اور مٹبھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، ایک وہ گروہ ہے۔ ابو جہل کا گروہ، یہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر ذہن نشین فرما لیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے مکہ سے نکلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو داخلی اور خارجی راستے تھے، جو تجارتی راستے تھے، وہاں پر کھڑا کیا ہوا تھا اور مدینہ کی حفاظت بھی مقصود تھی، تاکہ معلوم ہو کہ کون سا شخص آ رہا ہے اور کون سا شخص جا رہا ہے، آیا کوئی ہمارا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، یا پھر کوئی ہمارا دشمن ہے۔ ہر ایک شخص پر نظر رکھی جائے تاکہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے وہ محفوظ رہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلہ میں تو جو صحابہ کرام کو جنہوں نے مدینہ مکہ سے نکالا تھا بے سر و سامانی کی حالت میں، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو ان کا مال تھا، جو ان کی جمع پونجی تھی پوری زندگی کی، وہ بھی چھین لی گئی تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئے تھے۔ تو ان کو وہ جو تجارتی قافلے لے کر نکلتے تھے، ان کی تجارت پر بھی نظر رکھنی تھی تاکہ ان لوگوں کو اس چیز سے روکا جائے اور معاشی طور پر، یعنی ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے، کیونکہ اگر وہ معاشی طور پر کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کو کم ستائیں گے، مسلمانوں کو کم نقصان پہنچائیں گے، یہ چیز بھی سامنے تھی۔ تو اسی اثناء میں صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر نکلا ہے
اور تجارت بہت ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا، جو بہت ان کے لیے ایک کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے اس طرح کی اہمیت رکھتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعاقب کے لیے نکلے تاکہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس کا تجارت کو اپنے قبضے میں، تجارتی جو جتنا بھی سامان ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ ابو سفیان تو اس وقت نکل کر چلا گیا تجارت کے لیے۔ جب تجارت کر کے واپس آنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کے تعاقب کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر کھڑا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، اس کو جب ابو سفیان نے اپنے کچھ پہلے سے قاصد اور نمائندے بھیجے جا کر معلوم کریں کہ آیا کوئی ہمارے تعاقب میں یا ہماری گھات لگا کر تو نہیں بیٹھا ہوا، جب ہم اتنی محنت اور مشقت کر کے تجارت کر کے واپس جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس سامان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ہمارا یہ سامان لوٹ نہ لیا جائے، ہمارا یہ سامان کوئی اور قبضے میں نہ لے لے جو ہم اتنی مشقت اور تکلیف کر کے جو حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ واقعتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تعاقب کے لیے ہماری گھات لگا کر کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، وہ صحابہ کرام تھے۔ تو اس نے ایک اپنا قاصد بھیجا مکہ کی طرف، جا کر ابو جہل کو پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے قافلے کی حفاظت کی جائے، ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، ہمارا سامان خطرے میں ہے۔ تو ابو جہل نے پورا ایک لشکر تیار کیا، پوری قوت کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ اس کا ارادہ تھا، وہ اس ارادے سے نکلا تھا کہ ہم نے جا کر جو لوگ اس قافلے کا تعاقب کر رہے ہیں، ہم نے ان سے جا کر جنگ کرنی ہے باقاعدہ طور پر۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ قریب آ پہنچا ہے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اٹھائے اور چل پڑے۔ کچھ گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے اور 1-2 تلواریں تھیں، زیریں بھی کچھ بہت کم تھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے ان کے ساتھ اگر جنگ کرنی پڑ جائے۔ جو قافلے والے بھی کافی تعداد میں ہوتے تھے، پورے ایک جماعت کے ساتھ، پورے ایک لشکر کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نہ خوشگوار واقعہ پیش آ جائے، تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس سامان بھی ہونا چاہیے، بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو اسی اسنا میں آپ علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر نکلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ تو اس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، درائی راستے اختیار کرتے ہوئے وہاں سے وہ نکلنے میں بچنے میں کامیاب ہو گیا، وہ وہاں سے مکہ پہنچ گیا۔ تو ابو جہل سامنے آتا ہوا جس راستے پر آپ علیہ السلام چل رہے تھے، ابو جہل نے اسی راستے کو اختیار کیا اور مقام بدر، جو بدر غزوہ بدر جس کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے ہیں، یہ ایک وادی کا نام ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، تو اس شخص کے نام سے اس جگہ کو یاد کیا جانے لگا۔ تو وہاں دونوں کافر آمنے سامنے ہوئے، صحابہ کرام کی جماعت ایک مختصر سی جماعت تھی، ان کا یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ رب العزت پر ان کو پورا یقین تھا، کامل اعتقاد تھا۔ اور جو کفار تھے، کفار مکہ تھے، ابو جہل کی قیادت میں جو لشکر آیا تھا، ان کا جو یقین تھا اپنے ساز و سامان پر تھا، ان کا یقین اپنے اسلحہ پر تھا، ان کا یقین اپنی طاقت پر تھا، ان کو اپنی جو فتح تھی واضح نظر آ رہی تھی کہ آج ہماری فتح یقینی ہے۔ جو مسلمان ہم سے مکہ سے ہجرت کر کے جو ہم سے بچنے میں وہاں سے کامیاب ہو گئے، آج وہ ان سب کو ہم یہاں پر موت کی گھاٹ میں اتار دیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے ایک فتح عطا فرمائی اور کفار کو ذلت امیز شکست ہوئی۔ تو یہ سورہ اسی غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ ذرا ہم اس سورہ کا کچھ ترجمہ کر لیتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ یسألونک عن الانفال، جب فتح حاصل ہو گئی تو جو مال غنیمت حاصل ہوا، جو کفار کے پاس جو سامان تھا، ساز و سامان تھا، اسلحہ تھا، اور جو کچھ لوگ قیدی بن کر آ گئے، تو چونکہ اس کے احکامات ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے، ان کا کیا کرنا ہے، تو اس کے متعلق صحابہ کرام آپس میں ان کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے، اب اس کو ہم نے آپس میں تقسیم کیسے کرنا ہے۔
तो उसी के मुतालिक है यसअलूनका अनिल अनफाल, तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। आप अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम पूछते थे माल गनीमत के मुतालिक, तो उलिल अनफाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये उनसे कह दीजिए कि अनफाल, बेटा अनफाल कहते हैं माल गनीमत को। कौन सा माल गनीमत? जो फतह की सूरत में मुसलमानों के हाथ आए, जो फतह की सूरत में जो माल हाथ लगे, कोई भी माल हो, किसी भी किस्म का माल हो, जो भी चीज़ हो, उसको क्या कहेंगे? माल गनीमत। तो सहाबा किराम उसी माल गनीमत के मुतालिक पूछ रहे थे आप अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं उनसे फरमा दीजिए, उनसे मेरे नबी कह दीजिए, कुल अनफाल, उनसे फरमा दीजिए कि ये जो अनफाल है, ये जो माल गनीमत है, अनफाल किसको कहते हैं? माल गनीमत को। लिल्लाहि वर रसूल, इस सूरत का नाम भी अनफाल है, ये भी याद रखें, इस सूरत का नाम अनफाल है और ये उसी माल गनीमत के मुतालिक अनफाल कहते हैं माल गनीमत को। ये जो माल गनीमत है किसके लिए है? लिल्लाह वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। वो जिस तरह चाहें, जैसे चाहें तकसीम करें, अपने पास रख लें या फिर जिसको दें। कोई नहीं पूछ सकता इसके मुतालिक, कोई इसकाल नहीं कर सकता, कोई एतराज़ नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। ये माल गनीमत किसके लिए है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, इसके मामले में अल्लाह से डरो। वो अस्लिहो ज़ाता बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो, इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ चाहें, जैसे चाहें ये तकसीम कर दें। तुम्हारा काम क्या है? तुमने अल्लाह से डरना है। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए, जो आप अलैहिस्सलाम का जब फरमान आ जाए, वो उसी की पैरवी करता है, वो उसी की मान कर चलता है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। वह अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और आपस में तुम सुलह रखो, इख्तिलाफ ना करो, किसी को माल गनीमत मिले या ना मिले, किसी किस्म का कोई एतराज़ और सवाल ना करे। वह अतिउल्लाह व रसूलहू, और ये काम कौन करता है? अल्लाह से कौन डरता है? आपस में सुलह कौन रखता है? आपस में इख्तिलाफात कौन नहीं रखता? मिल जुल कर कौन रहता है? वो शख्स जो ईमान रखता है किस पर? जो इताअत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की। अगर तुम मोमिन हो तो ये काम करो। कौन से काम? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान कर चलो। दूसरी आयत है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, बेशक के मोमिन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं। किस चीज़ से? अल्लाह के जिक्र से। किन लोगों के? उन लोगों के जो इन्नमल मुमिनून, जो ईमान लाए, किस पर? अल्लाह पर। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं, जब कुरान पाक उनके सामने पढ़ा जाता है, जब आयात तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। ज़ादतहुम बढ़ जाता है, ज्यादती हो जाती है, इजाफा हो जाता है। किस चीज़ की? ईमाना, ईमान में। आयात जब तिलावत की जाए, आयात जब पढ़ी जाए, कुरान पाक का जब जिक्र हो, कुरान पाक की जब आयात पढ़ी जाए, तिलावत की जाए, जिक्र किया जाए, तो उनके ईमान में इस चीज़ से इजाफा होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर रखते हैं भरोसा। तवक्कुल, ये तवक्कलून जिसको हम कहते हैं तवक्कुल अल्लाह करें, तो इसका माना यही है, तो अपने रब पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। कौन लोग? वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए। वो किस चीज़ पर भरोसा रखते हैं? अल्लाह पर। ये वजह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा होगा, कामिल ईमान होगा, एतकाद होगा, यकीन होगा पूरा, तो मदद और नुसरत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारी तरफ आएगी, हमारी तरफ बढ़ेगी। आगे है तीसरी आयत की तरफ देखें, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो नमाज पढ़ते हैं और जो हमने उनको माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी हो, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो, उन कामों पर खर्च करते हैं। ऐसे कामों पर खर्च नहीं करते जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हो। कौन से लोग खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ामंदी वाली जगहों में, आप अलैहिस्सलाम की पसंदीदा जगहों में? जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा और बरहक नबी मानते हैं। चलिए बेटा, आज हमने 3 आयत पढ़ी। कुछ जो इस सूरत के मुतालिक जो मज़ामीन थे, जो चीज़ें थी, उसका भी हमने जिक्र किया।
تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم کوشش کریں گے یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے الدرس الاول یہ مکمل ہو جائے. جو چیزیں اس میں بیان ہو رہی ہیں بیٹا اس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. ہر ایک چیز ہمارے لیے اس میں ضروری ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے کام کی نہ ہو. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، وہ بھی صرف چیٹ پر. مائک کسی کا بھی آن نہیں ہوگا.